ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ آئندہ کا سیاسی لائحہ عمل طے کریں گے۔ ہم مل کر ایک نئے پارٹی کی بنیاد رکھیں گے جس کا نام پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہوگا کہ ملک کے لوگ سوچیں کہ تحریک انصاف نے کیوں الیکشن کے وقت ضائع کیے۔ یہ بہت بڑا راز ہے اور یہ راز جس دن کھلے گا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ السلام علیکم، دس از معید پیزادہ۔ جب میں نے اپنا پچھلا ویلاگ کیا جہاں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب کی ایکسٹینشن کا میں نے ذکر کیا، اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز پہ میں نے نظر ڈالی، تو میں نے ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ اتنے زیادہ اس وقت ایشوز ہیں جنہیں کسی ایک ویڈیو یا ویلاگ میں سمیٹا نہیں جا سکتا، اور میں کوشش کروں گا کہ ان کے اوپر الگ سے بھی کامنٹ کیا جائے۔ دو ایشوز اس وقت میرے سامنے ہیں۔ ایک 258 کور کمانڈر کانفرنس جو پچھلے 24 گھنٹے میں ہوئی ہے، جہاں افغان طالبان کے حوالے سے بہت سخت زبان بھی اختیار کی گئی، ان کو الزام بھی دیا گیا اور ان کو وارن کیا گیا ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہ ٹی ٹی پی کو آپ نے اسپیسز دے رکھی ہیں۔ اور دوسرا پرویز خٹک صاحب فارمر چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا کا اپنی پارٹی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین لانچ کرنا۔ اپنی کیا پارٹی ہے، ظاہر ہے یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ یہ پارٹی ان سے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کروائی ہے، اور اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پرویز خٹک صاحب کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ تو یہ دو ایشوز ہیں جن کے اوپر میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو 258 کور کمانڈرز کی جو کانفرنس ہے جس میں افغان طالبان کو بڑی سختی سے وارن کیا گیا ٹی ٹی پی کو اسپیسز دینے کے حوالے سے، اس کا تھوڑا سا جائزہ لینا بڑا ضروری ہے۔ اگر کوئی بچہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہو، ابھی ابھی اپنی اس نے آنکھیں کھولی ہوں، آسٹریلیا، برطانیہ، امریکہ سے کہیں پچھلے ہفتے 10 دن پہلے پاکستان آیا ہو، اسے یہاں کے حالات، معاملات، تاریخ اور واقعات کوئی اس کو شعور نہ ہو، ادراک نہ ہو، اور وہ ژوب کے واقعے کے اوپر ریئیکشن دیکھے کہ کیسے پاکستان کے آرمی چیف کوئٹہ پہنچے، آئی ایس پی آر نے ایک بہت ہی سخت اسٹیٹمنٹ ایشو کی، پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے 2 دفعہ بڑی سخت اسٹیٹمنٹ ایشو کی، اور اس کے بعد 258 کور کمانڈر کانفرنس کے اندر افغان طالبان کو بڑا وارن کیا گیا، تو وہ جو چھوٹا سا بچہ ہے یا نیا پیدا ہوا ہے وہ تو بہت زیادہ امپریس ہوگا۔ لیکن جو گزشتہ 30 35 40 سال کی تاریخ سے یا 1990 کی دہائی کے بعد سے افغان طالبان کے ساتھ جو پاکستان کا ریلیشن شپ رہا ہے اس سے واقف ہے، تو وہ پریشان ہوگا، وہ کوئی امپریس نہیں ہوگا، وہ حیران ہوگا، وہ پریشان ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 95 96 میں ملا عمر کے افغان طالبان کی پیدائش ہوئی، وہ نمودار ہوئے، تو دنیا بھر نے اس کا الزام پاکستان پہ لگایا کہ یہ جو پیدائش کا عمل تھا اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملوث تھی، اور اس حوالے سے بہت سی کتابیں لکھی گئیں، بہت سے پالیسی پیپر لکھے گئے، بہت اس پہ ریسرچ ہے، بہت میڈیا نے اس کو ڈن ٹو ڈیتھ کر دیا۔ اور پھر جب حکومت بنی 1997 میں افغان طالبان کی کابل کے اندر، تو اس کو ریکگنائز کرنے والی صرف 3 طاقتیں تھیں، پاکستان، سعودی عرب اور یو اے ای، اور کوئی چوتھی طاقت ایسی نہیں تھی جس نے اس کو ریکگنائز کیا، اور پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ افغان طالبان کو ڈپلومیٹک ریکگنیشن جو ہے دنیا بھر سے دلائی جائے، اور پاکستان ان کا حلیف تھا اور بہت اس کے اوپر اس کا الزام تھا۔ 9/11 کی جب ٹریجڈیز اور واقعات و دہشت گردی ہوتی ہے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے افغان طالبان کو ہاٹ پوٹیٹو کی طرح ڈراپ کر دیا، اور ان کے خلاف جو امریکہ کے اور الائڈ فورسز کے آپریشن سے اس کے لیے اسپیس پرووائڈ کی، لاجسٹکس پرووائڈ کی، اس کا حصہ بن گئے۔ لیکن پھر 2004-05 کے بعد سے جب امریکہ کی اٹینشن افغانستان سے ہٹ کے عراق کی طرف ہوئی اور افغان طالبان کی ریسرجنس شروع ہوئی، تو دنیا نے آہستہ آہستہ دوبارہ پاکستان کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ پہ یہ الزام لگایا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، جنرل مشرف کی حکومت، اسٹیبلشمنٹ ڈبل گیمز کھیل رہی ہے، اور در حقیقت کوئٹہ شورا میں افغان طالبان کو بٹھایا ہوا ہے، ان کو لاجسٹک سپورٹ دی جا رہی ہے، ان کو انکریج کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد سے دنیا بھر کے میڈیا اور تھنک ٹینکس کا جو نیریٹو ہے وہ یہی رہا کہ پاکستان جو ہے وہ در حقیقت افغان طالبان کو ایز اے پراکسی استعمال کر رہا ہے، حقانی نیٹ ورک اینڈ سو آن، اور پھر پاکستان کے اندر بھی جو ڈیبیٹ تھی کہ بھئی ہمیں امریکہ کی جو پوزیشن ہے افغانستان میں، اس کی وجہ سے ہم امریکہ اور ہندوستان جو ہمارے پریزنٹ ہو گئے ہیں ویسٹ میں آ کے، جس کی وجہ سے ہم ایک 2 وار فرنٹ سچویشن کے اندر آ کے پھنس گئے۔ تو یہ ساری کی ساری ڈیبیٹ جو ہے اس بچے کے لیے جو ابھی ابھی پیدا ہوا اس کے لیے نئی ہو سکتی ہے، بہت اس میں دلچسپی ہو سکتی ہے، یا کوئی اس میں اچھوتی چیز ہو سکتی ہے، لیکن جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں، اس جغرافیہ کی، اس ریجن کی، انہیں یہ تمام چیزیں بالکل ازبر ہیں اور زبانی یاد ہیں۔ انڈر دی سرکمسٹانسز وہ افغان طالبان کی حکومت جس کو ویلکم کیا، جس کے پروٹریکٹڈ دوحہ ایکارڈ کا پاکستان نے بہت زیادہ سپورٹ دیا، اور پاکستان مسلسل اس پروسیس کو سپورٹ کرتا رہا،
उस अफगान तालिबान की गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो वॉर ऑफ वर्ड्स है, ये कोई अच्छी वाइज स्टेट क्राफ्ट को इंडिकेट नहीं करती। ये इसमें कोई शक नहीं है कि टीटीपी के हमले और टीटीपी का अफगानिस्तान की स्पेस को इस्तेमाल करना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसका हल ये है, जैसे पॉलिटिकल साइंस की इस्तेलाह में कहते हैं, सस्टेन्ड एंड प्रोट्रैक्टेड एंगेजमेंट। अगर हमें वाकई इसका हल निकालना है तो हमें एक मुसलसल किस्म की एंगेजमेंट करनी है मिलिट्री एंड फॉरेन ऑफिस के लेवल में अफगान तालिबान के साथ, जो कोई एक आध मीटिंग की एंगेजमेंट नहीं है, बल्कि उसमें मसलसल हर हफ्ते होने वाली सीरीज मीटिंग्स होंगी जिसमें दोनों साइड्स इंडिकेट करेंगी कि असल इशू और चैलेंजेस क्या हैं और कहाँ कहाँ ऐसे गैप्स और शगाफ हैं अफगान तालिबान की स्पेस से टेरिटरी के अंदर जहां से टीटीपी ऑपरेट कर रही है और किन किन तरह से इसका कला कमा किया जा सकता है, ये डिफेंसिव बैरियर्स खड़े किए जा सकते हैं। अगर ये सस्टेन्ड एंड प्रोट्रैक्टेड एंगेजमेंट नहीं की जाती तो फिर जहन में ये शक पैदा होगा कि ये टीटीपी की सारी वायलेंस और अफगान तालिबान के ऊपर मसलसल इल्जाम लगाना और जो वॉर ऑफ वर्ड्स है, इसको पाकिस्तान की सियासत को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये शकूक चूंकि अब सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि कभी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी होती थी पाकिस्तान के मीडिया के लिए, इंटेलिजेंसिया के लिए, अब वो क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। अब जो भी कुछ कहा जाता है आईएसपीआर से उसको बहुत ही शक की निगाह से देखा जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इकदामात उस तरह से किए जाएं जिनके ऊपर लोग यकीन कर सकें। ये बेसिक कमेंट है मेरा, इस पे बहुत डिस्कशन हो सकती है। नाउ लेट्स एक्चुअली मूव टू दी परवेज खटक साहब। अब जरा देखते हैं कि परवेज खटक साहब से क्या करवाया जा रहा है। ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि परवेज खटक साहब का इनिशिएटिव कोई उनका बेचारों का जाती इनिशिएटिव नहीं है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने परवेज खटक साहब से ये पॉलिटिकल इनिशिएटिव करवाया है तहरीके इंसाफ को बहुत ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में कमजोर करने के लिए। परवेज खटक साहब को अपेरेंटली, जैसा कि वजाहत सईद साहब ने अपने ट्वीट में दावा किया है कि उनको ये रीश्योर करवाया गया है कि आपको बहुत जल्द 2023 के इंतखाबात के बाद एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर आपको बनाया जाएगा। जो पार्टी उन्होंने लॉन्च की बाय द नेम ऑफ पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, और जिसमें उन्होंने ये दावा किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि 57 लोगों की एक लिस्ट इशू की गई, 57 XMNA MPs की, उसमें से बहुत से हैं, 10 के 11 ऐसे हैं जिन्होंने अब तक ये क्लैरिफाई कर दिया है, और एक उसमें ऐसे शख्स नहीं जिनकी वफात हो चुकी हुई है, और बाकी लोगों ने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और इस पार्टी का हिस्सा नहीं है और उनका नाम इस लिस्ट में आया है। इस पर उनको बहुत हैरानगी और ताजुब है। बहरहाल इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट ने जहांगीर खान तरीन साहब से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च करवाई, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में ये था कि दैट वाज बेसिकली डेड ऑन अराइवल और बेसिकली अबॉर्टेड बेबी था वो। और इस पार्टी के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि दिस इज स्टिल बॉर्न बेबी और इसका भी कोई फ्यूचर नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि परवेज खटक साहब इज नाउ मार्चिंग ऑन द रोड टू हिज पॉलिटिकल सुसाइड। लेकिन ये देखना जरूरी है इससे पहले कि हम इस चीज का एनालिसिस करें कि परवेज खटक साहब का इस पॉलिटिकल इनिशिएटिव या एस्टेब्लिशमेंट का जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव है, इसके रास्ते में क्या बड़ी बुनियादी किस्म की रुकावटें हैं। थोड़ा सा देखना ये जरूरी है कि परवेज खटक साहब अपने सियासी सफर में यहां तक कैसे पहुंचे। परवेज खटक साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की एक बहुत ही मोतबर रिस्पेक्टेड बिजनेस फैमिली में पैदा हुए 1950 में। अब उनकी उम्र 73 बरस की है, 73 ईयर्स के। उनके वालिद साहब प्री पार्टीशन एरा से यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े कामयाब सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर थे। कंस्ट्रक्शन में उनका पूरा खानदान है, उनके भाई, उनके कजन्स, उनकी बहुत सी फैमिली जो है वो सभी कंस्ट्रक्शन में है और मालदार फैमिली। परवेज खटक साहब ने 1983 में पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स उन्होंने ज्वाइन की, और 1980 और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू की, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक रहा, और 80 ही की दिहाई में वो मिनिस्टर बनने लग गए। खैबर पख्तूनख्वा के एग्रीकल्चर के मिनिस्टर रहे, इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर रहे। लेकिन 2012 में जब उन्होंने आफ्ताब शेरपाव की पार्टी को 4-5 बरस गुजारने के बाद छोड़ा और उन्होंने तहरीके इंसाफ को ज्वाइन किया, तो उस वक्त तक उनकी पूरी जो तकरीबन 32-33 बरस की एक पॉलिटिकल प्रोफाइल थी, उसके वो टोटली लैकलस्टर थी। उसके अंदर कोई खास माइलस्टोन नहीं थे, कोई उनके नाम से, उनकी रेपुटेशन से, उनकी प्रोफाइल से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं था। तो वो थे पॉलिटिक्स में, एक्सपीरियंस उनका बहुत था, उनको एक सुलझा हुआ आदमी समझा जाता है, नेगोशिएटर हैं, ठंडे मिजाज के हैं, लेकिन इम्पैक्ट उनका कोई नहीं था, कोई रिकलेक्शन नहीं है। अगर आप विकिपीडिया पे जाएंगे, उनकी प्रोफाइल को रिसर्च करेंगे तो वहां भी 2 लाइनें लिखी हैं कि मिनिस्टर थे, कुछ ज्यादा वहां पर उनके बारे में डिटेल जो है नहीं मिलती। कोई इम्पैक्ट नहीं था, कोई इंप्रेशन नहीं था।
اب ان کا امپریشن شروع ہوتا ہے جب وہ 2013 سے 2018 کے درمیان خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر بنتے ہیں. یہ ایک بڑی سلم میجورٹی کی گورنمنٹ ہے کیونکہ مقابلے میں جے یو ایف کے بڑے ممبران ہیں اسمبلی کے اندر, اے این پی کی بھی کچھ پریزنس ہے وہاں پہ, کچھ پی 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 کی بھی پریزنس ہے, تو پی ٹی آئی کو بہت زیادہ میجورٹی نہیں ہے. اور پرویز خٹک صاحب چونکہ نیگوشیٹر ہیں, ٹھنڈے مزاج کے ہیں, وہ بڑی کامیابی سے اس حکومت کو لے کر چلتے ہیں اور بہت سی جو نئی پالیسیز ہیں تحریک انصاف کی ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور سینٹر میں جہاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی نسبتاً بہت بہتر کوآپریٹو ریلیشن شپ جو ہے وہ مینٹین کرتے ہیں. اور پرویز خٹک صاحب جب یہ سب کچھ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سکسیسفل پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, اس وقت پی ٹی آئی کی ایک ہی گورنمنٹ ہے, ان کے پاس کہیں اور گورنمنٹ نہیں ہے. عمران خان ایک اپوزیشن لیڈر ہیں جو اکثر اسمبلی میں نہیں جاتے, اور 2018 کے انتخابات میں خیبر پختونخوا ایک سٹیڈل کے طور پہ, قلعے کے طور پہ ایمرج کرتا ہے, جہاں ایک سلم میجورٹی کی تحریک انصاف اپنے آپ کو ایک بڑی ایبسولوٹ میجورٹی کے اندر, آلموسٹ 2/3 میجورٹی کے اندر کنورٹ کر لیتی ہے. لیکن اس کے باوجود جب الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان پرویز خٹک صاحب کو دوبارہ سی ایم چیف منسٹر خیبر پختونخوا نہیں بناتے, اور اس سٹیج کے اوپر جب ان کو نہیں بناتے اور ان کو ڈیفنس منسٹر کا پورٹ فولیو دیتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ کھڈے لائن ان کو لگاتے ہیں, بیکاز اگر فیڈریشن میں کوئی منسٹر بالکل ہی بے اثر ہے, جس کا بالکل ہی انفلوئنس نہیں ہوتا, کھڈے لائن ہوتا ہے, تو وہ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ہوتا ہے, بیکاز وہاں تمام فیصلے جی ایچ کیو خود ہی کرتا ہے اور اپنے منسٹر کی کو بالکل بھی خاطر میں نہیں لاتے. اس سٹیج کے اوپر بھی جو لوگ پاکستان کی تاریخ سے, پولیٹیکل تاریخ سے واقف ہیں, انہیں یاد ہوگا کہ 2018 میں پرویز خٹک صاحب بہت اپسیٹ ہوئے, بڑے جزبز ہوئے, اور اس وقت بھی ایک فارورڈ بلاک بنانا, پارٹی کو چھوڑ دینا, ریبیل کرنا, کچھ اور کرنا, پارٹی کے خلاف کچھ کرنا, عمران خان کے خلاف کچھ کرنا, اور اس سب تمام چیزوں کی بات چیت جو ہے وہ تقریباً 7, 8, 10 دن اس کی چہمگوئیاں بہت رہیں. بڑے وہ ناراض تھے, اسلام آباد کے اندر انہوں نے اس طرح کے حوالے سے بہت سی میٹنگز کی, لیکن پھر صورتحال جو ہے وہ سیٹل ہو گئی, اور انہی کی ریکمنڈیشن کے اوپر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر محمود خان جو ہیں وہ پرویز خٹک کی ریکمنڈیشن پہ لگائے گئے. ورنہ اگر یہ ریکمنڈیشن نہ ہوتی تو عمران خان کی اپنی ذاتی چوائس جو ہے وہ ینگ پولیٹیشین تھے عاطف خان, جنہوں نے ایز ایجوکیشن منسٹر یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وغیرہ کے حوالے سے بڑا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا, اور عمران خان ذاتی طور پہ ان کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے. لیکن پرویز خٹک کے کہنے پہ انہوں نے محمود خان کو چیف منسٹر بنایا, اور جب 2020 میں میرا خیال ہے شاہ رام ترکی اور عاطف خان کی پرویز محمود خان کے ساتھ انبن ہوئی اور ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے, دونوں کی منسٹریاں چلی گئیں, اور اس سٹیج کے اوپر بھی عمران خان نے محمود خان کو سپورٹ کیا, پرویز خٹک کو انہوں نے عاطف خان کو اور شاہ رام ترکی کو سپورٹ نہیں کیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایز ڈیفنس منسٹر اسلام آباد میں پرویز خٹک صاحب کی بڑی پریزنس تھی. پرویز خٹک صاحب اس چھوٹے سے کلب میں گروپ کا حصہ تھے جن کو عمران خان کے آئیز اینڈ ایئرز حاصل تھے. وہ کانفیڈنٹ تھے عمران خان کے, جس طرح سے فواد چودھری ایک سٹیج پہ کانفیڈنٹ تھے, پرویز خٹک بھی کانفیڈنٹ تھے. پرویز خٹک اور فواد چودھری کے درمیان میں بھی بڑی اچھی کمیونیکیشن ہوتی تھی, وہ اکثر ان کے اپارٹمنٹ کے اندر پائے جاتے تھے. پرویز خٹک صاحب کی یہ ریپوٹیشن رہی کہ وہ مزاج کے ٹھنڈے ہیں, معاملہ فہم ہیں, سوچ سمجھ رکھتے ہیں, سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. ان کو ایک نیگوشیٹر کے طور پر, ایک گو بٹوین, ان بٹوین جو ہوتا ہے, جو معاملات کو طے کرتا ہے, اس کے طور پہ دیکھا گیا. ان کے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے رہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ اور کوئی صلح اور کوئی حل نکالنے کے لیے وہ پشاور سے اسلام آباد پہنچے تھے, جب ان کو ایک سیف ہاؤس میں کئی گھنٹوں کے لیے اسد قیصر صاحب کے ساتھ لے جایا گیا, جس کے بعد انہوں نے اپنی مشہور اراؤنڈ 1 جون یا 20 بالکل مئی کے آخر میں یا 1 جون میں انہوں نے اپنی ایک پریس کانفرنس کی, جس میں اسد قیصر صاحب کے ساتھ وہ بیٹھے تھے, جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں, اس کے آفیسز کو چھوڑ رہے ہیں, اور وہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کی انہوں نے بہت زیادہ کانڈمنیشن کی. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو میسج ایشو کیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ تحریک انصاف کے اس وقت وہ خیبر پختونخوا کے پارٹی پریزیڈنٹ تھے, اور انہوں نے اپنے عہدے کو سرنڈر کر دیا. سبسیکوئنٹلی انہوں نے یہ کہا کہ میں تحریک انصاف میں ہی رہوں گا اور اپنا ایک لاہے عمل اور ایجنڈا طے کروں گا. تاہم صورتحال خاصی ڈرامیٹک ہو گئی جب 21 جون کو عمر ایوب جو اب سیکرٹری جنرل ہیں تحریک انصاف کے, انہوں نے ان کو ایک شو کاز نوٹس دیا اور ان کو کہا کہ وہ ایکسپلین کریں کہ وہ کیسے پارٹی کے مختلف لوگوں کو پارٹی چھوڑنے کے اوپر پرسویٹ کر رہے ہیں, مجبور کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تو 12 جولائی کو ان کی بیسک ممبرشپ جو ہے تحریک انصاف کی ٹرمینیٹ کر دی گئی. اب اس حوالے سے صابر شاکر صاحب نے بڑے انٹرسٹنگ قسم کا ایک پورا ڈیٹیل ویلاگ کیا تھا, جس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے عمران خان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پرویز خٹک صاحب کیا کر رہے ہیں, اور پرویز خٹک صاحب چپکے دھیرے دھیرے بہت سے لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ مجھے عمران خان صاحب نے
ٹاسک کیا ہے, اسائنمنٹ دی ہوئی ہے ایک ہڈن کوورٹ قسم کی پارٹی بنانے کے لیے, جو کہ الیکشن میں ایک الگ دھڑے کے طور پہ کھڑی ہوگی, اور اس کے بعد ہم الیکشن کے بعد جا کے تحریک انصاف کو سپورٹ کریں گے. اور یہ سارا کا سارا جو ہڈن سیکرٹ کوورٹ مشن ہے, یہ مجھے عمران خان صاحب نے دیا ہے. اور جب عمران خان صاحب کہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے زوم میٹنگز کر رہے تھے, تو وہاں یہ بات کسی نے ان سے پوچھی کہ آپ نے جو اسائنمنٹ ہمیں دی ہوئی ہے اس اسائنمنٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں. عمران خان بڑے حیران پریشان ہوئے, انہوں نے کہا کون سی اسائنمنٹ دی ہوئی ہے؟ ان کو پتا چلا کہ پرویز خٹک صاحب ایک اسائنمنٹ پہ عمران خان صاحب کے نام سے یہ کام کروا رہے ہیں. پھر وہاں پہ ان کو ایک کال پلیس کی گئی, جس میں پرویز خٹک صاحب نے اس کال کے درمیان میں جو کال سنی عمران خان صاحب نے, اس میں انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے عمران خان صاحب نے یہ ٹاسک دیا ہے. اس کے بعد ان کو یہ شو کاز نوٹس دیا گیا, اور یوں ان کی پارٹیز کی بیسک ممبرشپ جو ہے وہ کینسل ہو گئی. اب اس کے آگے تھوڑا سا انالیسس آ جاتا ہے کہ اس سٹیج کے اوپر پرویز خٹک صاحب سے جو انیشیٹو دلوایا ہے اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا, اس کے راستے میں کیا رکاوٹیں آتی ہیں. 3 قسم کی پرنسپل, 3-4 ایسی آبسٹیکلز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے, جس کی وجہ سے شاید لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک از ناؤ مارچنگ آن دی روڈ ٹو ہز اون پولیٹیکل سیوسائڈ. میں سمجھتا ہوں کہ 3 یا 4 بہت بڑی رکاوٹیں ہیں پرویز خٹک صاحب کے اس انیشیٹو کے سامنے, بیسکلی پرویز خٹک اسٹروک اسٹیبلشمنٹ کے اس انیشیٹو کے سامنے. پہلی تو بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پرویز خٹک اسٹیبلشمنٹ جو انیشیٹو تھا, جس انیشیٹو کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ایجنسی کے جس انیشیٹو کے اوپر پرویز خٹک صاحب کام کر رہے تھے, وہ ایک ہڈن اور کوورٹ انیشیٹو تھا, جس میں ایک گروپ آپ نے پیدا کرنا تھا, ایک ڈسپشن تھی, اور اس گروپ کو آپ نے الیکشن میں استعمال کرنا تھا. اور اس گروپ نے الیکشن کے کہیں قریب جا کے اپنے آپ کو, جب وہ کنسولیڈیٹ ہو جاتا, جب اس کا فریم ورک بن جاتا, جب اس کے معاملات طے پا جاتے, جب اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی, چیزیں سیٹل ہو جاتی, پھر اس نے نمودار ہونا تھا. اتنی دیر تک عمران خان کو اس کا پتہ نہیں ہونا تھا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو اس کا پتہ چل جاتا ہے, شو کاز نوٹس ایشو ہوتا ہے, پرویز خٹک صاحب کی بیسک ممبرشپ ختم ہو جاتی ہے, اور پرویز خٹک صاحب اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی کارندے کام کر رہے تھے, انہوں نے جو کچھ بھی کرنا تھا وہ ننگا ہو جاتا ہے, وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے, اور ان کو اب جلدی جلدی دھوڑم یہ پارٹی کھڑی کرنے کا انیشیٹو لینا پڑتا ہے. دوسری چیز نوٹ کریں کہ 2-3 دفعہ اس پارٹی کی پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی گئی. 15 جولائی کو تو ڈن ڈیل تھی کہ یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, پھر خبر یہ آئی, اور یہ خبر خالی سوشل میڈیا پہ اور ٹویٹر پہ نہیں ہے, بلکہ دونوں انگریزی کے جو بڑے اخبارات ہیں وہاں کے جو کورسپونڈنٹ ہیں, انہوں نے یہ لکھا کہ پرویز خٹک صاحب کو پارٹی کے ممبران یا ریبلز کو اکٹھا کرنے میں خاصی دشواری ہو رہی ہے, بیکاز ریبلز کہتے ہیں کہ جب تک عمران خان منظر عام کے اوپر ہیں اتنی دیر تک تو ان کا کچھ چلے گا نہیں, زور نہیں چل پائے گا. اور میں نے اس حوالے سے اپنے پچھلے ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ وچ اگین شوز دس تھنگ کہ کتنا ضروری ہے پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ عمران خان صاحب کو بند کر دیں جیل میں اور انکمیونیکاڈو کر دیں, بیکاز جب تک ان کو انکمیونیکاڈو نہیں کریں گے, ان کو سوشل میڈیا سے, ٹویٹر سے, فیس بک سے, یوٹیوب سے اور دنیا کی میڈیا سے لا تعلق نہیں کریں گے, اتنی دیر تک وہ تمام پوٹینشیل ریبلز جو تحریک انصاف کو چھوڑ کے کہیں جانا بھی چاہتے ہیں, ان کو یہی لگتا ہے کہ ان کی دال جو ہے وہ نہیں گل سکتی. تو کچھ تو یہ وجوہات ہیں. پھر ایک اس میں وجہ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے, جو نام سے ہی بذات خود آپ کو پتہ چلتی ہے کہ جب اس پارٹی کا نام کوئی حق پارٹی نہیں رکھا گیا, فوج وفادار پارٹی نہیں رکھا گیا, پرو جی ایچ کیو پارٹی نہیں رکھا گیا, لو آف پاکستان آرمی نہیں رکھا گیا, خٹک گروپ نہیں رکھا گیا, اس کا نام آ کے رکھا ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین. اب اس کی 2 وجوہات جو ہیں وہ سمجھ آتی ہیں. ایک تو یہ کہ خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کے نام کا جو سکہ چل رہا ہے, اور جو اس کے لیے سمپتھی ہے, ریزوننس ہے, پولیٹیکل ایفیلیشن اس کے اندر ہے, جو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس نام کے ساتھ, اس کو یہاں پر کیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے, جس سے کہ تحریک انصاف کی اینٹی کو نقصان ہوا, عمران خان نے الیکشن نہیں مانے, یہ نہیں مانا, وہ نہیں مانا, تو ہم اس سے الگ ہو گئے. اس میں اسمپشن یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی سے ہٹ کے بھی خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی کوئی پولیٹیکل مشین اور اینٹی ایگزسٹ کرتی ہے. برصغیر کی تاریخ گواہ ہے, ایون ہندوستان کی تاریخ کو دیکھیں کہ اس قسم کا کوئی انیشیٹو جو ہے وہ کبھی بھی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوا. کانگریس کے ساتھ سے بھی جو دھڑے الگ ہوتے رہے, انہوں نے کبھی کوئی زور نہیں پکڑ سکا, اور بعد میں جو جتنی بھی ڈسیڈنٹ پارٹیز تھیں ان کو اپنا ہی ایک امبریلا الائنس بنانا پڑا. اینٹی کانگریس فیکشنز جو تھے انہوں نے نیسیسریلی ڈیلیور نہیں کیا, اور پاکستان میں تو بالکل بھی اس طرح کے فیکشنز جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. تو ایک تو یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. دوسرا اس میں ایک مذاق لگتا ہے, ایک میکبر قسم کا ایک جوک لگتا ہے, ایک گھٹیا حرکت لگتی ہے. وہ یہ ہے کہ الیکشن کے اندر ووٹرز کو کنفیوز کرنے کی کوشش ہے, خاص کر کے یہ نہیں ہمیں پتہ, ہی ہو سکتا ہے اینڈ ٹائم پہ آپ کو پتہ چلے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان ہی نہیں دے رہا. تو ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے وہ کنفیوژن میں
کچھ اس کا ووٹ ضائع ہو جائے بیکاز دونوں ایک ہی قسم کے نام ہوں گے اور ہو سکتا ہے ایک ہی قسم کے ان کے سمبل بھی ہوں, اور پھر باقی کام ریگنگ کر کے پورا کر لیا جائے گا, جہاں یہ کہا جائے گا کہ بہت زیادہ جو ووٹ ہیں اس میں لوگوں نے ڈبل نشان لگا دیا ہے اور ووٹ جو ہے بہت زیادہ ریجیکٹ ہو گئے. لیکن اگر آپ اس آرگومنٹ کو صحیح مان لیں, جیسے بعض لوگوں نے سوشل میڈیا میں کہا ہے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ تو اس سے زیادہ گھٹیا لفظ کیا اس کے بارے میں آپ استعمال کریں کہ یہ کیا اسٹریٹجی ہے ایک الیکشن کی. اس کا مطلب ہے کہ آپ الیکشن کے اندر تو بلیو ہی نہیں کرتے, اور آپ تو بیسکلی مختلف ہیلوں بہانوں سے الیکشن کے نام پہ ایک ڈرامہ جو ہے ڈھکوسلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, ایک اس میں بہت امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے, جو بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے, وہ یہ کہ خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت جو ایموشنل کلائمیٹ ہے اور جو پولیٹیکل ایموشنز ہیں, انہوں نے ایک بہت ایتھنک فارم اختیار کر لی ہے. وہیں بہت ڈفرنٹ قسم کی اسپرٹ ایگزسٹ کرتی. اگر اس قسم کی کوئی پارٹی پی ٹی آئی پارلیمنٹرین پنجاب میں بنائی جاتی تو شاید اس میں کوئی کامیابی ہو سکتی ہوتی. خیبر پختونخوا کے مخصوص حالات کے اندر پرویز خٹک کا جو انیشیٹو ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا جو خاص کر کے جب یہ نون ہے کہ پرویز خٹک کا یہ انیشیٹو در حقیقت ایک آرگینک نیچرل انیشیٹو ہے ہی نہیں, اور یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یہ اسٹیبلشمنٹ نے زبردستی ان لوگوں سے انیشیٹو کروایا ہے, تو اسے صرف اور صرف ایک گھٹیا بیٹریل کی شکل میں دیکھا جائے گا. اسی لیے شاید یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پرویز خٹک از ناؤ مارچنگ آن دا روڈ ٹو ہز اون پولیٹیکل سیوسائڈ. اب اس کے ساتھ ہی ایک پوائنٹ یہ نوٹ کیجئے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں یا 36 گھنٹے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے خواجہ آصف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی افغان طالبان کے حوالے سے, جہاں خواجہ آصف صاحب نے بڑا سخت افغان طالبان کو وارن کیا اور دھمکی لگائی, اس کو کرٹیسائز کیا ہے, ڈسون کیا ہے مولانا فضل الرحمان نے, جو ادروائز ایلائے ہیں, پارٹنر ہیں اس پی ڈی ایم کے رجیم کے. اب کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کیا ہے. اس کی جو مجھے وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان از الائیو ٹو دی فیلنگس ان سائڈ خیبر پختونخوا. اپنی کانسٹیچوئنسی کے اندر اس وقت جس قسم کی فیلنگس پائی جاتی ہیں, وہاں اس سٹیج پہ افغان طالبان کے خلاف بھی بہت زیادہ ریٹرک سننے کی کوئی سپیس ایگزسٹ نہیں کرتی. اور مولانا فضل الرحمان کی جو ریجیکشنری سٹیٹمنٹ ہے, اس کو بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو غور سے پرکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ وہ سیٹس آف سرکمسٹانسز ہیں جن کے اوپر میں کامنٹ کرنا چاہتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان میں الیکشن, تو لوگ کہتے ہیں الیکشن ہوں گے تو پتہ چل جائے گا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہونے جا رہا ہے اس کو آپ الیکشن کہہ نہیں سکتے. یہاں تو ایک بیسکلی ڈرامہ, ڈھکوسلا, ایک فراڈ, ایک مینج ایکسرسائز کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب سے بڑا جو نقصان ہے کہ جہاں عمران خان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ کچھ نہ کچھ نقصان عمران خان کو ضرور پہنچے گا, پی ٹی آئی کو نقصان پہنچے گا, پرویز خٹک صاحب کا سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا اس کے نتیجے میں. بہت سے ایسے ایکسپیریمنٹس اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے جو بعد میں وہ یاد بھی نہیں رکھتے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کیا تھا. انہوں نے جی ڈی اے کا بھی ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا, جو چیز ورک نہیں کرتی وہ اس کا صفحہ پھاڑ دیتے ہیں, اس کا 1 پیجر اٹھا کے پھینکتے ہیں سائٹ پہ. لیکن سب سے زیادہ نقصان یہاں پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہو رہا ہے. یاد رکھیں کہ مارچ اپریل 2022 میں اگر کوئی یہ کہہ بھی دیتا تھا, کوئی ٹویٹ بھی کرتا تھا کہ جنرل باجوہ یہ کر رہے ہیں, جیسے میں نے کیا تھا ٹویٹ, تو اس کی زندگی مشکل پہ پڑ جاتی تھی. اس وقت چیزوں کو چھپا کے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سب کچھ کر رہی ہے, اور پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی لڑائی ہو رہی ہے تحریک انصاف سے, عمران خان سے, وہ بیسکلی عمران خان, تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں ہو رہی ہے. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے پورے سسٹم کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے, اور اس کو کنٹرول کر کے رن کرنا چاہ رہی ہے. اس سے بڑا نقصان اسٹیبلشمنٹ کو ہو نہیں سکتا. سارا نیریٹو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے, اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. تھینک یو.